وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جا کے مساجد میں ہوتے ہیں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، عمرا تو ہیں نشے دولت میں بیزار ہم سے، زندہ ہے ملت بیزا غربا کے دم سے۔ یعنی کہ اس امت کا، قوم کا یا اسلام اور مسلمانوں کا جو نام ہے نا، یہ چند فقیروں کے نام سے ہے۔ یہ جو حق کے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ جو اپنے اوپر ظلم و تکالیف کو، پریشانی اور مصائب کو برداشت کر رہے ہیں، اور آج تک یہ قربانی کی لازوال داستانیں رقم کرتے نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا عوام کے لیے خوشحالی ضروری ہے، ملک کے اندر امن و امان ضروری ہے، آئین اور قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ آئین اور قانون کی بالادستی یہ نہیں ہے کہ کسی حق کہنے والے کی زبان کو کاٹ لیا جائے یا اس کو دبا دیا جائے۔ آئین اور قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے مظلوم پر یہ قانون اپلائی ہوتا ہے، اس پر لاگو کیا جاتا ہے، امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، ایسی ہی ظالم کے اوپر بھی یہ قانون چلے۔ یہاں ظالم بچ جاتا ہے، زور آور بچ جاتا ہے، یا سرمایہ دار بچ جاتا ہے۔ کسی بھی بڑے ادارے میں کام کرنے والا ملازم، وہ جتنی مرضی کسی قسم کی کوئی بھی وائلیشن کرے، اس کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے والا، اس سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ عام عوام الناس میں سے جو لوگ روڈ بھی پار نہیں کر سکتے، چوک کراس نہیں کر سکتے، جن کی کوئی شناسائی نہیں ہے، ان کی داد رسی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ان کا یہ جرم ہے کہ وہ غریب ہیں، ان کا یہ قصور ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے۔ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، یا جن کو اللہ نے اختیار دیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آئیے سب مل کے عزم کریں کہ جس طریقے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تہیہ کیا کہ ہم یہ ہدف حاصل کریں گے، اس طریقے سے امن و امان کا ہدف بھی حاصل کرنے کے لیے اپنا اپنا پیٹ کاٹیں اور دوسروں کا خیال رکھیں، اور یہاں پر ایجوکیشن کو فری کر دیں، یہاں پر ہیلتھ کے نظام کو فری کر دیں، ہر ایک کے لیے کر دیں، ہر بیماری کا علاج مفت میں کر دیں۔ اس کے لیے آپ نے جو بجٹ بنایا صرف اپنے پیٹ کے لیے، اس کو صرف اپنے پیٹ پہ نہ لگائیں، بلکہ اس کو عام عوام الناس کے لیے عام کر دیں۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن فری کر دیں، اور باقی جتنے بھی وسائل ہیں وہ سب کے لیے برابر اور یکساں ہونے چاہیے۔ آئیے ہم اس بات کو طے کر لیں کہ جس طریقے سے خلیفہ اول جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنے تو وہ اپنے کارخانے کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، حرج ہوگا کام میں۔ ایک تو رسول اللہ کی جدائی کے غم نے ہمیں مارا، اور دوسرا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین ہیں، آپ بھی جائیں گے تو ان مظلوموں کے آنسو کون پوچھے گا، ان کی داد رسی کون کرے گا، ان کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا؟ لہٰذا آپ ادھر ادھر روزگار اور کاروبار اختیار کرنے کے بجائے بیٹھیں اور کام کریں۔ بیت المال کا نظام اور سسٹم موجود ہے، اس میں سب کا حق ہے، سب کے لیے ہے، اس میں سے آپ کے لیے تنخواہ مقرر کر دی جائے گی۔ تو فرمانے لگے مجھے نہیں چاہیے، لیکن جب بارہا کہا گیا، حضرت علی شیر خدا نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ نے کہا، پھر مشاورت ہوئی، سب لوگوں کو بٹھایا گیا۔ اس وقت کے جو لوگ تھے ان لوگوں کو بٹھایا، وزیروں مشیروں کو، ان سے مشاورت ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، پھر ایک بات پہ پہنچے۔ یہ تو نہیں کہ 15-20 کروڑ ارب خرب کھا جائیں تو کسی بات کا کوئی رزلٹ ہی نہ نکلے، کوئی بات ٹھکانے ہی نہ نکلے، اس کا کوئی سلوشن ہی نہ نکلے۔ ایک اجلاس پر لاکھوں روپیہ لگا دیا جائے، لیکن ملک کے لیے کوئی اس میں سے کوئی ایسی بات نہ آئے، عوام کی سہولت کے لیے کوئی اس میں سے کوئی بات نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے وہاں پر جب اجلاس مقرر کیا تو اس میں بات طے کی، بات یہ طے کرنی تھی کہ حاکم وقت کی، خلیفہ وقت کی کیا تنخواہ ہونی چاہیے، مسلمانوں کے حکمران کی سیلری کیا ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں وہ تنخواہ لوں گا جو عام مزدور کی ہوتی ہے۔ اس وقت کا رسول اللہ کا جانشین یہ بتانا چاہتا ہے میں اور عام مزدور ہم برابر ہیں، میں کوئی وی آئی پی نہیں ہوں، میرا سٹیٹس کوئی بہت بڑا اونچا نہیں ہے۔ حالانکہ ان کا سٹیٹس تو تھا، وہ ان کی بہت بڑی شان اور فضیلت تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، یار غار تھے، آپ کے ہم سفر تھے۔ انہوں نے اپنا مال و اسباب رسول اللہ پر لگایا تھا، اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا۔ ایک شخص رسول اللہ کا جانشین بنتا ہے، ایک شخص رسول اللہ کی موجودگی میں اس امت کو 16-17 دن نمازیں پڑھاتا ہے، آپ کے مسلح پہ آپ کی موجودگی میں پڑھاتا ہے، تو اس آدمی کی شان و عظمت کتنی بلند و بالا ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ مجھے عام مزدور کی تنخواہ کے برابر تنخواہ چاہیے، اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا۔ تو وہاں پر شرکائے اجلاس نے کہا کہ یہ تنخواہ کم ہوگی، اس سے اخراجات پورے نہیں ہوں گے، مشکلات بڑھ جائیں گے،
وہ فرمانے لگے اگر میرے اخراجات برابر نہ ہونے لگے، میرا کام آسانی سے نہ چلنے لگا، تو پھر میں عام مزدور کی تنخواہ میں اضافہ کر دوں گا، اس کی تنخواہ بڑھے گی، میری بھی بڑھ جائے گی۔ عام مزدور کو تو 10-12 سو بھی نہیں ملتا، اگر پورا مہینہ لگا لیں تو اس کو اتنے پیسوں کی آمدن نہیں ہوتی جس سے اس کے گھر کا صرف چولہا ہی جل جائے۔ تو اس طرف 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ مل رہا ہے، لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کا۔ وہ اتنی بڑی سیلری لے کے کرتے کیا ہے؟ وہ سیلری لے کے بھی اپنا جو تعلقات استعمال کرتے ہیں، اپنا واسطہ اور راستہ اختیار کرتے ہیں، جس سے اضافی طور پر کیا سے کیا اور بھی لے لیتے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے کارخانے ان کے آگے سر جھکا لیتے ہیں کہ یہ تو وی آئی پی ہیں، یہ فلاں افسر ہیں، یہ فلاں چیز ہیں۔ عام عوام الناس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ دھماکے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ میزائل بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میزائل تم نے بنائے ہیں اگر اس لیے کہ ان کو دشمن پہ چلانا ہے، تو پھر آج تک تو نہیں چلائے گئے، آئندہ کے لیے جرت کیجئے، ایمان کی قوت پیدا کیجئے۔ ایمان کی قوت ہوگی تو پھر اسلحہ بھی چلے گا، تیر کمان پھر اٹھیں گے، پھر چلیں گے، تو یہاں میزائل بھی فائر ہوں گے۔ دشمن تم پہ حملہ آور ہے، تم آگے سے دفاع کرو۔ دشمن تمہیں مارنا چاہتے ہیں، تم بھی اس کا لڑ کر کے مقابلہ کرو۔ تو اگر تم نے یہ صرف فوٹو سیشن بنانا ہے، صرف دکھانے کے لیے بنانا ہے، تو پھر عوام بیچارے جن کے ٹیکس سے یہ چیزیں بنتی ہیں، جو بھوکے پیٹوں مرتے ہیں، جن کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، جن کے نام پر تم نے اربوں خربوں کما لیے ہیں، اب اللہ کی ذات کے آگے سرنڈر کریں۔ اب اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جائیں، اپنے حصے کا کھائیں، اپنے حصے سے زائد لینے کی کوشش نہ کریں۔ جس سے آپ کے اخراجات اچھے انداز سے پورے ہو سکتے ہیں وہ آپ لے لیں، اس سے اضافہ، اس سے جو زائد ہے نا، وہ اس قوم کے حوالے سے، بیت المال کے حوالے سے، عام عوام الناس کے لیے اس کو عام کر دیں۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے کہ جس کا سایہ پڑوسی کے گھر میں بھی جائے۔ کچھ ایسا کر جائیں کہ جس کے ذریعے آپ کا نام زندہ رہے، آپ کا کردار زندہ رہے، آپ کی یادگار زندہ رہے، آپ کو دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اچھا ہوا یہ بلا سر سے ٹلی، اچھا ہوا کہ یہ سر سے اترے دفع ہوئے، اچھا ہوا کہ یہ غرق ہوئے، اچھا ہوا کہ یہ مرے، اچھا ہوا کہ یہ تباہ ہوئے۔ زبان خلق کو نہ کارۂ خدا سمجھو، لہٰذا وقت ہے ابھی جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، ہمیں رب کے حضور توبہ طائب ہونا چاہیے، تاکہ اس ملک میں حقیقی امن آئے، حقیقی سکون آئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب عام عوام الناس کا معیار زندگی بلند ہوگا،